رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، صدقہ آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹائم ٹی وی کینیڈا سے میں بطول زہرا پیام قرآن لے کر حاضر ہوں۔ آج ہمارے پروگرام کی 8ویں نشست ہے، یعنی 8ویں قسط، اور ہم جانیں گے محترمہ سیما زیدی صاحبہ سے کہ آج ہمیں وہ کیا بتا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیے آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ اچھا، آج سیما زیدی صاحبہ آپ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آج میں اپنی گفتگو کا آغاز اپنے سامعین کے لیے سورۃ العصر سے کروں گی۔ سورۃ العصر، جی، سورۃ العصر بھی قرآن کریم کی مختصر ترین سوروں میں سے ایک سورہ ہے، اور اس کے مطالب اتنے عمیق اور اتنے مکمل اور جامع ہیں کہ 3 سے 4 آیات میں پروردگار عالم نے پوری انسانی زندگی کا منشور بیان کر دیا۔ یہاں تک اس کی شان نزول کی بات ہے، جی، یہ سورہ جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوا ہے۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ مدنی ہے، لیکن اس کی آیات کا جو متن ہے، جو پیغام ہے، وہ اصولی مضامین پر مشتمل، اور کہا یہ جاتا ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ مکہ میں قرآن کریم کی جتنی بھی سوریں نازل ہوئی ہیں ان میں اعتقادی باتیں، عقائد کی باتیں اور اساسی بنیادوں پر پیغامات دیے گئے، اور مدینہ میں چونکہ حکومت قائم ہو چکی تھی، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد رسول خدا کے ساتھ موجود تھی، تو ان سوروں میں زیادہ تر عملی اقدامات کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی۔ تو سورۃ العصر کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، اور بہت مختصر کلام ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا، بالکل ایسی مثال ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ یعنی یہ سورہ جو ہے نا وہ اتنی مقبول تھی اور اتنی یعنی کہ قلوب پر اثر انگیز سورہ تھی کہ تفسیر نمونہ میں اور تفسیر در منصور میں صاحب تفسیر یہ لکھتے ہیں کہ صدر اسلام میں، اسلام کے بالکل اوائل میں جب مکہ کے دور تھا، اس میں جب مسلمان ایک دوسرے سے الوداع ہوتے تھے تو الوداع ہوتے وقت ایک دوسرے کو یہ سورہ سنایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے جو مطالب ہیں وہ ایسے ہیں کہ مسلسل انسان کے فکر میں اور انسان کے حافظے میں رہیں، یعنی وہ کبھی بھی ان پیغامات سے غافل نہ ہو۔ تو جب بھی وہ الوداع کہتے تھے ایک دوسرے کو تو وہ اس دعا کے ساتھ اور اس نصیحت کے ساتھ ایک دوسرے کو الوداع کہتے تھے۔ جب ہم اس کی پیغامات پہ نظر ڈالیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس کی وجہ کیا بن رہی ہے، کیوں مطلب اگر میں اجمالی طور پر آپ کو بیان کروں کہ اس میں چونکہ عمل صالح کی طرف توجہ دلائی گئی، ایک دوسرے کو حق بات کہنے کی تلقین کی گئی جا رہی ہے، صبر کرنے کی تلقین دی جا رہی ہے، تو یہ خود ایک مقدمہ ہے اور ایک پیغام ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اگر واقعی دوست سمجھتے ہوئے، مومن سمجھتے ہوئے، بھائی سمجھتے ہوئے، اخوت کے رشتے میں اگر ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم وہی بات دوسرے کے لیے بھی پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس طریقے سے ایک دوسرے سے تلاوت کیا کرتے تھے اور تلاوت کر کے پھر رخصت ہوا کرتے تھے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ جہاں تک اس کی بات ہے، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو آغاز ہو رہا ہے سورہ کا، وہ آغاز ہو رہا ہے والعصر سے، اور عصر کن کن معنوں میں استعمال ہوا ہے ابھی ہم دیکھیں گے۔ جی، سے قریب ترین یا سب سے واضح یا سب سے عمومی جو تعریف والعصر کی جا سکتی ہے، جو صاحب تفسیر نے کی ہے، وہ یہ کہ عصر کی قسم یعنی زمانے کی قسم۔ یہ عصر کا وقت نہیں ہے؟ نہیں، مطلب یہ چیزیں بھی آئیں گی آگے، صحیح، لیکن یعنی بات کر رہی زمانہ۔ ہوں
سب سے عمومی بات جو فوری طور پر دماغ میں آتی ہے وہ یہ کہ عصر کسی زمانے کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی کہ دن کا ایک خاص حصہ ہے جیسے، اور یعنی اس لحاظ سے عصر بھی کہا جاتا ہے کہ وہ دن کے خاص حصے کا نام ہے. اور اسی طرح عصر سے یعنی اشارتاً عصر کہہ کر زمانے کو مخاطب کیا گیا ہے. تو اس میں عصر کی قسم کھائی گئی ہے. اس میں وہ مطالب ہیں جو انسان کی زندگی کے محاصل میں سے ہے. یعنی پروردگار عالم نے اس سورہ میں جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ عصر کی قسم انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، سوائے اس کے وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، جو ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہے، جو صبر کی تلقین خود بھی کرتے رہے اور دوسروں کو بھی صبر کے اوپر آمادہ کرتے رہے. سوائے ان لوگوں کے ہر انسان خسارے میں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان کی پوری زندگی سمٹ کر آ گئی ہے کہ اس کی زندگی کا جو منشور ہے، جو وے آف لائف ہے، وہ کس طرح سے گزرنا چاہیے. اب ساتھ ہی ساتھ میں سورہ کی فضیلت کے بارے میں بھی بتاتی چلوں تاکہ ایک تشویق کو پڑھنے والوں کے لیے، قرأت کرنے والوں کے لیے، کہ وہ اس نیت سے اور اس جہد سے بھی اس سورہ کو اپنے ساتھ عزیز رکھیں. کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، محمد، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص سورۃ العصر کی تلاوت اپنی نافلہ نمازوں میں کرتا ہے، نافلہ یعنی ہماری جو یہ ظہر اثر وغیرہ ہے، نہیں یہ ہماری واجب نماز ہے، یہ ہماری واجب نماز ہے. ہاں، مولا کی جو حدیث ہے اس میں انہوں نے نافلہ نمازوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ نافلہ نمازوں میں نماز شب آ جاتی ہے. اس کے علاوہ ہر وقت کی جو یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے ساتھ جو ان کی نوافل ہیں جو الگ الگ تعداد میں موجود ہیں ان کے ساتھ، اس کے علاوہ جو مستحب نمازیں ہیں یعنی وہ بھی ہو سکتی ہیں. اچھا، اگر کوئی شخص سورۃ العصر کی تلاوت کرتا ہے تو خدا اسے قیامت کے دن اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ نورانی ہوگا، لب خندہ اور اس کی آنکھ خدا کی نعمتوں سے روشن اور ٹھنڈی ہوگی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یعنی ایک ایسا انسان کہ جو مطمئن ہے، جو زندگی میں اپنی دنیا میں جب زندگی گزار رہا تھا تو اس سورے کو تلاوت کے ساتھ ساتھ اس سورے کے پیغامات کو بھی اپنی زندگی میں نافذ کیے ہوئے تھا. نتیجتاً جب وہ قیامت کے دن پہنچے گا تو اس کے اندر کسی بھی قسم کا اضطراب نہیں ہے. وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ، ایک روشن چہرے کے ساتھ اور خدا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ان پہ یعنی اطمینان کے ساتھ، ایک نفس مطمئن کے ساتھ جو ہے وہ قیامت کے دن پہنچے گا اور اس طرح سے پھر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو یہ اس کی گزارشات تھے. اور اس میں علامہ نقن صاحب ایک بہت اچھی تشبیہ پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ جو لفظ خسر استعمال کیا، والعصر الانسان لفی خسر، جی صحیح، عصر کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو خسر کا لفظ ہے یہ عربی میں نقصان کے معنی میں ہے. اور نقصان کس لحاظ سے؟ جب وہ کوئی تجارت کر رہا ہو، یعنی تجارت میں اگر کسی کو کوئی نقصان ہو جائے تو عربی میں کہتے ہیں کہ وہ خسران میں آ گیا، خسارے میں آ گیا. صحیح، ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان معنی میں استعمال کیا ہے پروردگار عالم نے کہ جیسے کوئی تجارت ہے جو انسان کے سپرد ہے اور اس تجارت میں اگر اس کو نقصان ہو گیا، اگر اس کو نقصان ہو گیا تو پھر اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. ویسے بھی آپ جنرلی آپ دیکھیں جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں دنیا کے اندر، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ وہ نقصان میں جائیں. بالکل، وہ کم سے کم نفع پہ تو اکتفا کر سکتے ہیں لیکن نقصان 1 روپے کا بھی برداشت نہیں کر پاتے. تو نقصان تو یعنی خسارہ جو ہے وہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے. شاید پروردگار عالم نے انسان کی فطرت کو دیکھتے ہوئے اس کی توجہ اس جانب مبذول کرائی ہے
کہ انسان, ساری انسانیت, یہ نہیں کہ سارے انسان خسارے میں. جب ایک کامن نیم استعمال کیا جاتا ہے نا, تو اس میں پھر پوری انسانیت شامل ہو جاتی ہے. یعنی کسی خاص انسان کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا ہے, بلکہ پوری انسانیت کو مخاطب کیا ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے اس کے کہ وہ لوگ. اور پھر اس کے بعد آگے وہ پیغام ان لوگوں کے لیے کہ جو انہوں نے کچھ اپنے طرز زندگی کو اپنایا, کچھ چیزوں کو, اور پھر وہ اس خسارے سے بچ گئے. تو یہاں پر اس طرح سے بات کی گئی ہے. اچھا, اب یہاں پر جو عصر کی قسم ہے, اگر ہم اس کو تفصیلی طور پر دیکھیں تو آیت اللہ محسن قراتی اپنی تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے یہاں کوئی پہلی بار قسم نہیں کھائی. اس سے پہلے بھی پروردگار عالم نے جگہ جگہ قرآن کریم میں مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے. اچھا, مثال کے طور پر والفجر, یعنی صبح فجر کی قسم. جی, اسی طرح سے ول مطلب قسم. جی جی جی, واو جو ہے وہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں. والفجر, فجر کی قسم. اچھا, فجر کا بھی ایک وقت ہے, دیکھیں جو صبح بالکل اول صبح جو ہوتی ہے, جس میں انسان کی پہلی نماز اس پہ واجب ہو جاتی ہے, وہ فجر کا وقت ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ پورے دن کے اندر سب سے بہترین وقت فجر کا وقت ہے. جی, اسی طرح سے والصبح ہے سورہ تکویر میں, یعنی صبح کی قسم بھی کھائی گئی. اسی طرح سے والنہار, دن کی قسم. واللیل, رات کی قسم. والضحیٰ, چاشت کی قسم. اسی طرح سے چاشت کیا ہوتا ہے؟ چاشت جو ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یعنی فجر کے بعد اور ظہر سے پہلے, یعنی سورج نکل جائے, سورج نکل چکا ہو, اور اس کے بعد ظہر سے پہلے یعنی وہ سمجھ لیجیے کہ 9 بجے کا وقت, 9, 10, 11 بجے کا, اس طریقے کا وقت چاشت کا وقت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب یہاں پر اس کے علاوہ بھی بہت ساری قسمیں جو پروردگار عالم نے کھائی ہیں, لیکن اس میں مجھے یاد آ گیا. جی ہاں, زیتون کی قسم, انجیر کی قسم. یعنی جو پروردگار عالم کی نگاہ میں انتخاب ٹھہرا اور جس کے ذریعے پروردگار عالم نے متوجہ کرنا چاہا انسانیت کو, اس کی قسم کھائی. اب یہاں پر زمانے کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ چونکہ انسان کی زندگی زمانے کے ساتھ اٹیچ ہے. اچھا, زمانہ کون سا؟ یعنی اگر ہم اس سوال پوچھیں کس زمانے کی, تو یوں تو ہر دور میں جو انسان جس زمانے میں بھی ہوگا اس کے لیے وہ زمانہ اہم ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے کے اندر وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی عمر کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اسی طرح سے نقل صاحب نے ایک بڑا لطیف نقطہ اٹھایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ زمانے رسول کی قسم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کے حوالے سے ہر چیز کی قسم کھائی ہے. لا اقسم بہذا البلد, یعنی شہر مکہ کی قسم. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے حبیب وہاں رہتا ہے. یعنی شہر کی قسم کھائی, خود چادر اوڑھنے والے کہہ کر پکارا, چادر لپیٹ کر لیٹنے والے کو پکارا. یعنی کبھی بھی ان کو نام سے مخاطب نہیں کیا, بلکہ ہر اس شے کو اپنی نگاہ میں رکھ کر اس چیز کے ذریعے اپنے رسول کو خطاب کیا. صحیح. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کی قسم کھائی گئی ہو کہ جو زمانے رسول تھا, اور واقعی تمام زمانوں میں بہترین زمانہ آخری پیغمبر کا زمانہ ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی اور بہترین زمانہ وہ آئے گا کہ جب انہی کا بیٹا ظہور کرے گا اور پوری دنیا پر عدل و انصاف کا پرچم لہرائے گا. اور یہ ایک ایسا بہترین زمانہ ہوگا کہ جس کی آرزو 14 معصومین کر رہے ہیں, اور انہوں نے اپنے اپنے زمانوں میں کی, اور بلکہ دعا بھی کی کاش ہم اس زمانے میں ہوتے اور ہم اپنے بیٹے کی مدد کے لیے موجود ہوتے. یعنی اس طرح سے بھی بات کی گئی. تو یہاں پر اب ظاہر بات ہے چونکہ ہر شخص اپنی اس کے مطابق تفسیر کر رہا ہے, تو اب جو اصل مقصود ہے وہ تو ظاہر بات ہے یا تو خدا جانتا ہے یا نائب خدا جانتا ہے. بے شک. اور اس کے اندر یعنی اس طرح سے جو ہے وہ قسم ہے. اچھا, اگر لغوی طور پر ہم اس کے معنی کو دیکھیں, اثر کا معنی,
اثر کا معنی ہے دباؤ لینا، یعنی پریشر ڈالنا. اچھا، لغوی معنی. جی کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو زمانہ جب گزرتا ہے تو یہ جو دباؤ ہے نا زمانے کا، یعنی آہستہ آہستہ اس کی عمر جا رہی ہے، تو ایک اس کے جی اوپر شعوری یا لا شعوری طور پر اس کے ذہن پہ یہ ضرور سوار ہے کہ میری زندگی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، چاہے وہ اس چیز کو مطلب اپنے دماغ میں مسلسل متوجہ رکھے یا نہ رکھے، لیکن ایک چیز مسلسل اس کے دماغ میں ہے کہ اس کی زندگی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. یہاں ایک سوال ہے، یہاں سوال یہ ہے میرا کہ یہ جو زمانہ ہے اس سے ہم دنیا کی ایج کا پیرامیٹر سیٹ کر رہے ہیں کہ دنیا اتنی پرانی ہو رہی ہے یا انسانوں کو، انسان کی زندگی جی انسان کی زندگی. اور پھر یہ جو زمانہ ہے جو ایسا ایسا جو بغیر کسی آواز کے گزر رہا ہے، تو یہ بھی انسان کو بعض اوقات غفلت میں ڈال دیتا ہے اور اس کی کوششوں کو میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری زندگی میں ہر دور ایک جیسا نہیں رہتا. کبھی ہم بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، کبھی ہم بالکل ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کبھی ہمارا جو ٹائم بہت اچھا ہوتا ہے. تو یہ جو ٹائم ہمارے پر مختلف طریقوں سے گزر رہا ہے، کاش کہ ایک ہی جیسا گزرتا اور ہم ہر وقت متوجہ رہتے، اس صورتحال میں ہمارا نقصان کم سے کم ہوتا. اس لیے جب انسان متوجہ ہوتا ہے تو اپنے مقصد کو یاد رکھتا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے. صحیح. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے اندر وہ طاقت نہیں پاتا تو اس دباؤ کو اتنا زیادہ اپنے سر پر لیتا ہے کہ پھر وہ غافل ہو جاتا ہے. اچھا، ایک بڑی اچھی مثال جناب فخر الدین رازی صاحب نے، جو صاحب تفسیر کبیر ہیں، اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ اس سورے کی جو قسم ہے عصر، مجھے بہت اچھی طرح اس وقت سمجھ میں آئی جب میں ایک دن بازار سے گزر رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ بازار میں ایک شخص برف بیچ رہا ہے، اور اس نے کہا کہ اے لوگوں متوجہ ہو جاؤ، جلدی لے لو مجھ سے سرمایہ میرا، یعنی جلدی میرے سے میرا سرمایہ خرید لو، میرا سرمایہ پگھل رہا ہے. تو کہنے لگے جیسی میں نے اس کی آواز سنی میں فوراً متوجہ ہوا اس سورے کی جانب کہ جس میں پروردگار عالم نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور شاید اسی جانب توجہ دلائی کہ دیکھیں تمہاری زندگی بھی اسی برف کی طرح پگھل رہی ہے. اگر تمہارا اس سرمایہ کا کوئی خریدار نہ ہوا تو یہ برف کی طرح پگھل کے ختم ہو جائے گی، صحیح، اور تمہارا کوئی خریدار بن نہیں پائے گا. یعنی یہ عمر جو ہے اسی برف کی طرح ہے جو مسلسل پگھل رہی ہے، اور اگر ہم نے اس عمر کو بچانا ہے تو پھر ہم نے اس سرمایہ کو کسی کو فروخت کر دینا ہے. یہ تھوڑا سا سمجھائیں گے آپ مجھے؟ یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب دیکھیں یہاں پر ایک اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جیسے انسان، یعنی یا میں یوں کہوں اس بات کو کہ جیسے جب پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے، یعنی جیسے نقل صاحب نے کہا کہ ایک تجارت ہو رہی ہے، جیسے پروردگار عالم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جیسے کوئی تجارت ہے انسان کی زندگی میں جو ہو رہی ہے، اور اس تجارت میں نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اگر کوئی تجارت کر رہا ہے تو ظاہر نفع بھی ممکن ہے اور نقصان بھی ممکن ہے، لیکن وہ کہتا ہے سب خسارے میں ہے، سب کو نقصان ہو جائے گا اگر اب اس کے بعد کا جملہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والا. تو اب اگر واقعی تجارت ہو رہی ہے تو سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ تجارت کے لیے ہمارے پاس سرمایہ کون سا ہے؟ ہماری پوری زندگی میں ایسی کیا چیز ہے جسے ہم بیچ سکتے ہیں، جسے ہم بیچیں گے تو وہ بکے گا؟ یعنی سوچنے والی بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اگر کوئی واقعی چیز ہے بکنے والی جسے ہم بیچے، ہاں مطلب ایک سوال تو ہم یہ قائم کر رہے ہیں کہ کیا چیز ہے کہ جو بکتی ہے. اچھا، اس کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ وہ بکنے والی بھی چیز ہے اور ضائع ہو جانے والی بھی ہے، یعنی اگر نہ بیچی گئی تو ضائع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. دیکھیں نا، مثال کے طور پر میں اس بات کو کیوں کہہ رہی ہوں. اب جیسے آپ نے کہا ایمان، دیکھیں ایمان بھی یہ ہے کہ ایمان کچھ لوگ کے پاس ایمان ہے، کچھ لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہے. صحیح.
تو یہاں پہ وہ کرائٹیریا نہیں بن پائے گا. بات یہ ہے کہ تجارت کے لیے وہ چیز ہو کہ جس میں نفع اور نقصان دونوں کا آپشن موجود ہو, اور ہے سب کے پاس, ہے سب, ہاں سب کے پاس ہونی چاہیے یہ بات. اب مثال کے طور پر اگر میں ایمان کو لیتی ہوں تو ایمان تو جس کے پاس ہوگا وہ اس پہ کام کرے گا, اور جس کے پاس نہیں. اس کا مطلب ہے کہ تجارت کے لیے ہر انسان کو ایک ایسی چیز دی جائے جو سب کے پاس ہو, اور پھر جب وہ تجارت کریں تو ان کو اختیار دیا جائے کہ ایک ایسی تجارت میں وہ کام کریں کہ جس میں انہیں نفع ہو جائے, ورنہ نقصان میں چلے جائیں گے. تو یہ کس طرف روشنی ڈالی جا رہی ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انسان کے پاس چونکہ زمانے کی قسم کھائی گئی نا, چونکہ زمانے کی قسم کھائی گئی, تو زمانے میں گزرنے والی چیز انسان کی عمر ہے جو سب کو دی گئی ہے, صحیح, جو سب کو دی گئی ہے. اب اس عمر کو وہ کس انداز میں گزارتا ہے اور کس طرح اس کو خرچ کرتا وہ ہے, گزر ہی جائے گی. ہاں صحیح بات, وہ گزر جائے گی. یعنی وہ گزر بھی جائے گی, اور اگر وہ غفلت میں رہا تو نقصان ہی اٹھائے گا. اگر اس نے اس کو فائدے میں گزارا تو پھر وہ اس پہ یعنی فائدہ اٹھا سکتا ہے, منافع کما سکتا ہے. اب یہاں پر ہم ایمان کو یا عمل صالح کو یا حق کو یا صبر کو, جو کہ اس کے آگے کے مطالب ہے, کبھی بھی تجارت کے طور پر, سرمایہ کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے. اس لیے کہ پروردگار عالم نے خود ان تمام چیزوں کو الگ کر کے کہا کہ وہ خسارے میں ہے سوائے اس کے کہ جن لوگوں نے یہ چیز حاصل کر لی. یعنی داؤ پہ لگانا ہے کوئی اور چیز. یعنی کہ تجارت میں کیا ہوتا ہے, کوئی چیز داؤ پہ لگائی جاتی ہے, کوئی چیز بیچنے کے لیے رکھی جاتی ہے. صحیح ہے نا. اسی میں اگر آپ دیکھیں کہ جو ایک جملہ ہے ماہ رجب کی دعاؤں میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا, خواب الوافدون علی غیرک وخسر المتعرضون الا لک. بہت ہی مشہور دعا ہے اور بہت ہی جلیل القدر دعا ہے, بہت ثواب ہے اس کا. پہلا ہی جملہ کیا کہتے ہیں, جو تیرے غیر کے پاس جائیں گے وہ مایوس ہو جائیں گے, اور تیرے سوا دوسروں کی طرف رجوع کرنے والے خسارے میں رہیں گے. یعنی جس نے بھی تیرے علاوہ کسی اور کو اپنا رہنما مان لیا, اپنا رہبر مان لیا, وہ مایوس ہو جائے گا, وہ مایوس ہو جائے گا. اور جو تیرے سوا کسی کے بھی در پر گیا وہ یقیناً نقصان اٹھائے گا, یقیناً نقصان اٹھائے گا. اور دیکھیں اس کی ایک سب سے اور بہترین اگزامپل خود پروردگار عالم نے سورہ توبہ کی 111 آیت, جو کہ ہم لوگ بہت زیادہ سنتے ہیں, خاص طور پر مولا کائنات کی فضیلتوں کے سلسلے میں, ان اللہ اشترى من المؤمنین, یعنی مومنین میں سے کچھ ایسے ہیں جو بیچ دیتے ہیں اپنے نفس کو خدا کی رضا حاصل کرنے کے عوض. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, اور لوگوں میں ایک ایسا ہے جس نے بیچ دیا اپنے نفس کو خدا کی مرضی کی خاطر. تو اب یہاں پر فیصلہ ہو رہا ہے کہ اگر ہمارے دماغ میں کوئی ایسی کنفیوژن ہے کہ بھئی ہم یہ سوچیں کہ تجارت کے لیے ہم نے کیا بیچنا ہے, تو خود یہ آیت مبارکہ اس جانب ہمیں توجہ دلا رہی ہے کہ ہمارے پاس بیچنے کے لیے جو ہے وہ ہمارا نفس ہے. صحیح. یعنی ہماری عمر جو نفس جو عمر کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے, یعنی عمر گزرتی چلی جا رہی ہے, اور اس عمر کے گزرنے کے ساتھ جو چیز ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے ہمارا نفس, ہماری خودی, یعنی ہماری میں. اگر یہ انسانی میں ملکوتی میں بن جائے تو پھر انسان واقعی مرضی خدا کو خرید لے گا. لیکن اگر یہ انسانی میں حیوانی میں بن جائے تو پھر جانوروں سے بھی پست ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو خواہشات ہم رکھتے ہیں وہ خواہشات اگر جانوروں سے مل جائیں تو پھر ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں. لیکن اگر ہمارا نفس فرشتوں سے افضل ہو جائے, واہ واہ, اشرف المخلوقات. اشرف المخلوق کا ہونے کا مطلب ہی یہی ہے
کہ ہمیں پروردگار عالم نے فرشتوں سے بھی بلند رکھا ہے. دیکھیں نا ہمارا امتیاز ہے کہ ہمارے جی ہم کتنا کھوئے ہوئے ہیں. یعنی مطلب میں اپنے دور کی بات کر رہی ہوں, اپنے آپ کی کر رہی ہوں کہ کتنا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے, کتنا سارا وقت تو پیچھے ضائع ہو گیا, پگھل گئی وہ برف. ہاں وہ تو یہ کہ لیکن دیکھیں پروردگار عالم نا کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں کرتا. اس نے توبہ کا دروازہ جو کھولا ہے تو واقعی اس نے شیطان کو مایوس کر دیا. یعنی اگر پوری زندگی بھی انسان شیطان کے مکر و فریب میں رہے اور اپنے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے بھی اسے احساس ہو جائے اور وہ حقیقی توبہ کی طرف آ جائے تو پروردگار عالم کا دروازہ اس وقت بھی کھلا ہے, اس وقت بھی کھلا ہے. اب دیکھیں اب آپ کی اس بات کے لیے کہ آپ نے کہا کہ جو ہمارا اتنا ٹائم گزر گیا, کیا کہتا پروردگار, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, یعنی اگر تمہارا عمل مثقال کے برابر بھی ہو تو میں خریدنے کے لیے تیار. مثقال پتہ کس کو کہتے ہیں؟ مثقال اس چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو کہتے ہیں جو کسی میٹل کا ہوتا ہے, جیسے عام طور پہ سونے کا, چاندی کا, جو بہت باریک ذرے ہوتے ہیں, باریک ہوتے ہیں, جو کہ چھان کے تو پتہ چل رہے ہوتے ہیں اور ویسے نظروں میں آ نہیں رہے ہوتے. صحیح. پروردگار عالم نے اس ذرے کے برابر کہا ہے کہ اگر تمہارا عمل اس ذرے کے برابر بھی ہوا تو میں اس کو بھی خرید لوں گا, میں اس کو بھی لے لوں گا تم. اور یہ بڑی مطلب واقعی ایک لطف و کرم ہے پروردگار عالم کا کہ ہر شے اسی کی طرف سے دی ہوئی ہے, چاہے ہماری عمر ہو, چاہے ہمارا نفس ہو, چاہے ہمارا وقت ہو, یعنی ہر چیز, چاہے ہمارا جسم ہو, ہماری جان ہو, ہماری روح ہو, ہمیں دے کر واپس ہم سے خریدنا چاہتا ہے. واہ واہ. بظاہر ملکیت اسی کی ہے, ہم کیسے اس میں ملکیت رکھ سکتے ہیں, لیکن وہ ہمیں دے کر ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں دے بیٹھا اور کہتا ہے تمہاری ملکیت ہے, اپنے اختیار سے مجھے دو, میں تم سے زبردستی نہیں مانگوں گا. یہ جو نصیحتیں ہیں ان سوروں میں یہ ہے ہی اسی جانب کہ پروردگار عالم نے زبردستی نہیں کی کہ ضرور بالضرور میری طرف آ جاؤ, نہیں, باقاعدہ الارمنگ باتیں. یعنی سورہ کا پہلا ہی آغاز اچانک ایک ایسے الارم سے کیا کہ سب خسارے میں چلے جائیں گے. دیکھیں جب بھی ہم کوئی ایسی بات سنتے ہیں کہ جو افسوسناک ہوتی ہے یا جو ہماری طبیعت پہ گرا گزرتی ہے تو ہم متوجہ ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, بچنے کی راہ کیا ہے. یعنی ہم فوراً سوال یہ کریں گے کہ کوئی ہے بچنے کی راہ, کوئی ایسا جو بچ سکتا ہو, کیا یہ کون سا راستہ ہے. تو پروردگار نے یہاں ہمیں مایوس نہیں کیا, ہمیں پھر کسی اور در پہ نہیں بھیجا, بلکہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے ساتھ اسی کا حل بتایا کہ ہاں بالکل ہے اگر یہ کام کر لیے. یعنی اپنی عمر کو اس طرح گزارا کہ آپ ایمان کے ساتھ رہے, آپ عمل صالح کے ساتھ رہے, آپ حق بات کی تلقین کرتے رہے, آپ صبر کی تاکید کرتے رہے اور خود بھی اپنے آپ کو تلقین کرتے رہے, تو پھر آپ خسارے اٹھانے والوں میں نہیں ہیں. پھر آپ یقیناً اپنی عمر کو, اپنے نفس کو ایک ایسی چیز کے بدلے میں بیچ چکے ہیں کہ جس کی سب سے کم قیمت جنت ہے. میرے مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تمہارے وجود کی قیمت جنت کے علاوہ کچھ نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کو اس سے کمتر کسی چیز کے بدلے میں بیچ دو. یعنی اگر تم نے اس سورے کے اندر پیغامات کو محسوس کر کے ان پر عمل کر لیا تو تم کہو یا نہ کہو پروردگار تمہارے عمل کے بدلے میں تمہیں جنت ہی عطا کرے گا. اور یہ کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے کہ انسان جو ساری زندگی جنت کا مشتاق ہوتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے, مجھے جنت مل جائے, جنت خود بخود اس کے قدموں میں آ گرے گی اور وہ جنت کا مستحق بن جائے گا. کہاں یہ کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس نے اپنے نفس کو شب ہجرت جب بیچا تو جنت کی قیمت کے بدلے نہیں, خدا کی مرضی کے بدلے. اس لیے کہ مرضات خدا سے بہتر, مرضی خدا سے بڑھ کر کوئی اور شے ہو ہی نہیں سکتی, جو کہ رضوان اللہ الاکبر کہلاتی ہے. یعنی جنت تو ایک حقیقی سی چیز ہے. جب شب ہجرت مولا بستر پر لیٹے تو کیا کہا انہوں نے کہ یا رسول اللہ
کیا میرے اس بستر پر لیٹ جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل علی، اگر تم آج رات میرے بستر پر لیٹ گئے، اس لیے کہ خدا نے حکم دیا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور تم اس بستر پر لیٹو، تو میری جان بچ جائے گی۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں اخلاص کے میرے مولا کے، کہ جب آپ نے یہ سنا کہ میرے سونے سے رسول اللہ کی جان بچ جائے گی، آپ نے سب سے پہلے تو سجدہ شکر ادا کیا۔ اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس قوم کے اندر سب سے پہلا سجدہ شکر میرے مولا نے اس وقت کیا جب ان کو یہ پتا چل گیا کہ میری جان وقف ہو رہی ہے رسول خدا کی جان کو، اور انہوں نے اس عمل کا آغاز سجدہ شکرانہ کر کے کیا، اور جب سجدہ شکر کر لیا تو اس بستر پر لیٹ گئے، اور اس بستر پر لیٹنے کے بعد پروردگار عالم نے فرشتوں کو مخاطب کیا اور کہا اے جبرائیل و میکائیل، کیا تم میں سے کوئی ہے جو اپنی زندگی کو دوسرے کی زندگی پہ فوقیت دے دے، یعنی اپنی زندگی کو دوسرے کو دے دے؟ تو سب نے کہا، تمام فرشتوں نے، کہ پروردگار ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جتنی زندگی تو ہمیں دے رہا ہے ہم تیری عبادت میں صرف کریں۔ یہاں پروردگار عالم نے کہا کہ نہیں، یعنی پس پردہ یہ بات تھی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جو کام ہم اپنی زندگی میں اپنے لیے کرتے رہیں گے، اپنی مرضی سے کرتے رہیں گے، وہ عبادت بنے گی۔ نہیں، ایثار اور فداکاری کا جو جذبہ اس وقت علی نے بستر پر لیٹ کر دکھایا ہے، یہ فداکاری کا جذبہ اس عبادت سے کہیں بڑھ کر ہے جو تم اپنی زندگی میں کرو گے۔ اور علی نے اس میدان میں بھی، کہ جو واقعی اگر نماز کے محراب عبادت میں کھڑے ہوں تو ان جیسا نمازی کوئی نہیں، اگر میدان جنگ میں ہو تو ان جیسا مجاہد کوئی نہیں، لیکن اگر بستر رسول پر بھی سو گئے تو ایسا سونے والا بھی کوئی نہیں ہے کہ جس نے سو کر مرضی خدا کو خریدا۔ اور پروردگار عالم نے آیت اتاری باقاعدہ، اور باقاعدہ فرشتے مسلسل پوری رات انہیں مبارکباد دیتے رہے، اور کیا کہہ کے مبارکباد دی؟ بخن کے ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے نفس کو پروردگار عالم نے خرید لیا ہے اپنی مرضی کے بدلے۔ جب انسان کوئی چیز بیچتا ہے تو اس کے بدلے میں جو رقم حاصل ہوتی ہے، جو منافع حاصل ہوتا ہے، وہ منافع کیسا منافع ہے؟ اگر ایک ایسا منافع مل جائے کہ جو کسی بھی طرح کبھی بھی کم ہونے والا نہ ہو، جو کبھی بھی ضائع ہونے والا نہ ہو، جو کبھی کسی سے چوری ہو جانے والا نہ ہو، تو اس منافع کی تو حقیقت کیا ہے؟ اور اس منافع میں مولا نے مرضی خدا کو خریدا۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، تو اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کو یہاں پر اختتام کریں گے، اور اگلی نشست میں اس سورہ کو پورا تفصیلی طور پہ اینڈ کریں گے۔ یہ ابھی اینڈ نہیں ہوئی ہے نا؟ جی، ابھی تو آپ نے ابتدائی طور پر ہی کچھ گزارشات کی ہیں۔ ناظرین آپ مجھے اجازت دیجیے 8ویں نشست سے پیام قرآن کی ٹائم ٹی وی کینیڈا سے بدر زہرا آپ کے ساتھ تھی، اور محترمہ زیدی آپ کے ساتھ تھی، جو کہ بہت بہترین انداز میں بتا رہی تھی سورہ والعصر کی شان نزول اور ابتدائی کلمات کی تفسیر۔ اور 9ویں نشست میں ہم اس کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے اس سورہ کو آگے سے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان، رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان اس کے توسل سے ہر گھر میں خوب سمایا ہے، سحری ہو یا افطاری میں دسترخوان سجا ہے، ہوتی ہے رونق گھر میں جب آتے ہیں مہمان، رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان